بھی حضرت جابر بن عبداللہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ حضرت جابر نے جب دیکھا نا کہ مصطفیٰ کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، گھر گئے، جا کے زوجہ سے کہنے لگے کچھ گھر میں ہے کھانے پینے کے لیے؟ وہ کہنے لگی چند جو ہیں، کوئی 2-4 مٹھیاں جو کی ہیں اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ کہا جلدی جلدی سے چکی میں ڈال کے آٹا بناؤ اور اس جانور کو ذبح کیا کر کے گوشت بنا کے اپنی زوجہ کو دی۔ کہا جلدی جلدی کھانا بنانا شروع کرو، مصطفیٰ بھوکے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ زوجہ کھانا بنانے لگی، دوڑ کے گئے مصطفیٰ کے کان میں جا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی میرے گھر دعوت ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیے گا، لیکن یا رسول اللہ آپ آ جائیے گا اور اپنے ساتھ کوئی 1-2 صحابہ کو لے لیجئے، بس اتنا کتنا سا ہے، آپ تشریف لائیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سارے تیار ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ جابر نے ہماری دعوت کی ہے، ہم نے جابر کے گھر دعوت کھانے جانا ہے۔ حالانکہ حضور کا مزاج یہ ہے، اگر کوئی دعوت ایک کو دیتا تو حضور اکیلے تشریف لے کے جاتے، اگر 2 کو دعوت ملتی تو 2 جاتے، 2 سے زائد حضور کبھی تشریف نہیں لے کے گئے تھے۔ حضور نے فرمایا صحابہ ساروں نے جابر کے گھر دعوت۔ حضرت جابر آگے بڑھے، یا رسول اللہ 2-3 افراد کا کھانا ہے۔ فرمایا جابر جو یہاں سے لے کے جائے گا وہ خود انہیں کھلائے گا بھی، جو لے کے جائے گا وہ کھلائے گا بھی۔ جابر جا کے اپنی زوجہ سے کہہ دو کہ میرے آنے سے پہلے روٹی نہ بنائے، سالن تقسیم نہ کرے، برتن میں نہ ڈالے، ہنڈیا اوپر پڑی رہنے دے۔ صحابہ کی جماعت چلنے لگی، حضور آگے آگے، پیچھے صحابہ، گویا دولہا آگے تھا پیچھے باراتی۔ کیسا دولہا؟ جس دولہے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مصطفیٰ کے غلام جماعت کی صورت میں مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے جابر کے دروازے پہ۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ صحابہ بیٹھ گئے۔ آپ جانتے ہیں مزدور مزدوری کر کے جب تھک جاتا ہے تو بھوک بڑی ستاتی ہے، اس کا من چاہتا ہے جی بھر کے کھانا کھاؤں، اور پھر کھانا بھی 2 دن سے نہ کھایا ہو تو کیسی کیفیت ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا جابر اپنی زوجہ سے کہو ذرا آٹا مجھے دے دے۔ حضور کو آٹا دیا، حضور نے اپنا لعاب نکالا، اس آٹے میں ڈال دیا۔ فرمایا وہ ہنڈیا لے آؤ، حضور نے اس ہنڈیا میں اپنا لعاب ڈال دیا۔ فرمایا جاؤ جابر اپنی زوجہ سے کہو روٹی بنانا شروع کر دے۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا میں نے زوجہ سے کہا کھانا بناؤ، کہا جب کھانا بنتا جائے تو میرے پاس لیتے آنا۔ حضرت جابر کی زوجہ کھانا بناتی، مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے صحابہ میں تقسیم کرنے، مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے صحابہ میں تقسیم، سالن بھی ڈال کے دے رہے ہیں، روٹی بھی دے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم 1000 بندہ تھے، 1000 بندہ اور تھوڑا سا آٹا جو 3-4 روٹیوں کا آٹا۔ اللہ کی قسم صحابہ کہتے ہیں ہم نے 1000 بندے نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ میرے حضور نے فرمایا جابر تیرے مہمان ہیں، تو میزبان ہے، ذرا ایک چکر اور لگا کے آنا، پوچھ کسی نے اور تو کچھ نہیں کھانا۔ حضرت جابر گئے ساروں سے پوچھا بھائی کسی نے کچھ اور کھانا ہو تو وہ اور لے لے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جی بھر کے کھا لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر ذرا پتہ کر کے آنا کھانا کتنا باقی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں گیا اپنی زوجہ سے پوچھا کیا انداز ہے، تو کہنے لگے میری زوجہ نے مجھے کہا اللہ کی قسم جب کھانا بنانا شروع کیا تھا آٹا وہی ہے، میں بنائی جا رہی ہوں، پتہ نہیں آٹا آتا کہاں سے ہے، روٹی بنتی کہاں سے ہے، بن کے آگے چلی جاتی ہے، آٹا پھر اتنے کا اتنا رہتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو حضرت جابر بھی کوئی عام صحابی نہ تھے، وہ بھی تو مصطفیٰ کے غلام تھے۔ اے میری زوجہ، اے زوجہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ جو 1000 لے کے آیا ہے اسے پتا ہے 1000 کو کھلانا بھی کیسے ہے، وہ جانے لے کے آنے والا، وہ جانے کھلانے والا، بس ہمارا کام ہے نوکری کرنا۔ 1000 صحابہ نے کھانا کھایا، کھانا پھر وافر تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں قسم خدا کی اس کھانے میں جو برکت تھی مصطفیٰ کے لعاب کی برکت تھی۔ جس نبی کے فقط لعاب کی اتنی برکت ہے اس نبی کے سارے وجود کا کیا کمال ہوگا۔